السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سامنے پیشین گوئی کی ہے کہ بہت زیادہ اچانک موت ہو جائے گی، اچانک موت کی تعداد کثرت سے ہوگی، لوگ ایسے بہت ہی جلد انداز میں اور بہت ہی تیزی سے مرنے لگیں گے، ان کی موت قائم ہونے لگے گی۔ اس طرح لوگوں کی موتیں بہت ہی زیادہ ہوں گی اور بہت ہی اچانک بھی ہوں گی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اقتراب الساعۃ ان یری الہلال قبلا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند بڑا نظر آنے لگے گا۔ فیقال للیلۃ، کہا گیا کہ دوسرے دن کا چاند پہلے ہی دن نظر آئے گا، جو چاند قریب ہو جائے گا۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا کہ مسجدوں کو راستے کے طور پر لوگ استعمال کریں گے، مسجد کے سامنے سے گزریں گے مگر اس کے باوجود بھی نماز قائم نہیں کریں گے۔ اور کہا کہ وَأَن يُظْهِرَ مَوْتُ الْفُجَعَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ایک چھوٹی سی بات یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے اچانک موتیں ظاہر ہوں گی۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں کی موت اچانک ہونے لگے گی، لوگوں کی موت بہت تیزی سے ہونے لگے گی اور بہت ہی زیادہ لوگوں کی موت ہونے لگے گی۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر جاندار، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ باقاعدہ انسان کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے، کوئی آج تک ہمیشگی کے ساتھ نہیں رہا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ یہاں پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ تو موت قائم ہوگی، یہ تو فطری بات ہے، جو اس زمانے آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک یا قیامت تک کی اگر ہم بات کریں تو موت ہونا فطری بات ہے۔ نہ ہی اس سے انبیاء بچے، نہ ہی ظالم لوگ بچے، نہ ہی اولیاء بچے ہیں اور نہ ہی عام لوگ بچے ہیں، سب کچھ یہاں سے، ہر انسان یہاں سے چل بسا اور چلنا بھی ہے۔ تو موت قائم ہوگی، یہ فطری بات ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر یہ بیان کی ہے کہ بہت تیزی سے اچانک موتیں ظاہر ہوں گی۔ انسان اب ہمارے سامنے چل رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ انسان مر گیا ہے، کہ ابھی وہ سفر شروع کیا، پہنچنے سے پہلے خبر آئی کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ انسان ابھی صحت مند تھا، شام تک معلوم ہوا کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کی موت ہو گئی ہے۔ اس طرح کی خبریں قیامت کے سامنے بہت زیادہ سنیں گے، جیسا کہ علماء اکرام نے اس کی شرح میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اچانک ہونے والی موتوں میں سے مومن کے لیے کچھ نقصان نہیں ہے، مومن کو بھی باقاعدہ اچانک موت آئے گی قیامت کے سامنے، مسلمان بھی اچانک موت میں باقاعدہ وہ بھی گرفت میں جائیں گے، وہ بھی تیزی کے ساتھ مرنے لگیں گے، مگر مومن کے لیے نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ کفار کے لیے یہ جو علامت ہے اور یہ موت جو ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان زندگی میں جب وقت ملتا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے نصیحت، عبرت یا اسے تحقیق کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر قیامت کے سامنے موتیں زیادہ ہوں گی، اچانک موتیں ہوں گی، اس وجہ سے کفار کے لیے موقع نہیں ملے گا وہ تحقیق کر سکیں۔ تو جو جلد از جلد اس نے سوچ لیا، سمجھ لیا اور حق بات کو مان لیا، اس کے لیے اچھا ہی ہے، جو خاص طور پر اگر وہ سچا مومن اور مسلمان ہو تو اس کے لیے ہر طرف سے خیر اور بھلائی ہے، اور جو لوگ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ حق بات کو مانے نہیں اور انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے لیے ہر طرف نقصان دہ ہی ہے۔
اور علماء اکرام نے اچانک موت کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، اس میں سے ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ایک باقاعدہ قیامت کی ایک نشانی کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں، جس میں قتل اور خون ریزی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکثر الحرج، کہ حرج زیادہ ہوگا اور حرج قتل کرنا ہے۔ تو اسی کے متعلق ایک بات اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ قیامت کے سامنے قتل، غارت گیری، خون ریزی زیادہ ہوگی، اس وجہ سے اچانک موتیں بہت ہی زیادہ ہو سکتی ہیں، اس کا امکان ہے۔ ایک دوسری بات علماء اکرام نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے جنگیں لوٹ کر آئیں گی، تو جنگوں کی وجہ سے ایک ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد، کئی لاکھوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ تو علماء اکرام کی اس بات، اس کو بھی ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ بیان کر کے یہاں پر واضح کیا ہے کہ قیامت کے سامنے بہت ہی زیادہ موتیں اور اچانک موتیں ہوں گی جنگوں کی وجہ سے اور یہاں پر قتال کی وجہ سے۔ ایک تیسرا نقطہ حوادث ہے، جو کہ جیسا زمانہ آج تیز چل رہا ہے اسی تیزی سے موت بھی تیزی ہو جائے گی اور موت بھی اتنی ہی جلد آنے لگے گی۔ اگر ہم بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے یا اس سے پہلے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جاتے تھے، مکہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے 3 ماہ لگ جاتے تھے، تو آج اگر ہم بات کریں تو 3 گھنٹے بھی ضرورت نہیں، اتنا زمانہ تیز ہو چکا ہے، تو موت بھی اسی تیزی سے ہے، انسان کی عمر بھی اتنی ہی تیزی سے گزرتی ہے، وقت بھی اتنا ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق یہی بتایا گیا کہ جب زمانہ تیز ہوا حادثے بھی اتنا ہی زیادہ ہوں گے، کہیں پر ایک فلائٹ اگر بلاسٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہو جائے یا کچھ اور حادثہ ہو جائے تو مکمل 300، 500، 1000 لوگوں کی تعداد میں ایک ہی مرتبہ موت ہو جا سکتی ہے۔ جب ایک بس یا ایک ٹرین کے اگر کہیں پر حادثہ ہو جائے تو وہاں پر 50 لوگ، 100، 200 لوگوں کی تعداد ایک ہی وقت موت ہو جاتی ہے۔ اور زمانہ ترقی ہونے کے ساتھ بام بھی اگر اس طرح بنایا گیا ہے کہ ایک بام سے ایک بستی اٹھ سکتی ہے، تو یہاں بھی اچانک موت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے سامنے کئی اور نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابات میں نازل ہوتے ہیں، تو علماء اکرام نے اسی میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے سامنے بیماریاں نئی پیدا ہوں گی، جس کی وجہ سے لوگوں کی موت زیادہ ہوگی، اچانک موت ہوگی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایسی بیماریاں جو پہلے نہیں تھی ہمارے سامنے آئیں، چاہے وہ ہمارے سامنے جو ابھی حال میں گزری ہوئی کورونا وائرس کے نام پر ہو یا مائکرون ہو یا کوئی اور بھی اگر ہم بات کریں، تو نئی بیماریاں قیامت کے سامنے آئیں گی، جس کی وجہ سے اچھے ہٹے کٹے اور بہت ہی تندرست اور صحت یافتہ لوگوں کو بھی باقاعدہ چلے گئے، لوگ بھی مر گئے۔ تو قیامت کے سامنے بیماری بھی ایک سبب ہے جو لوگوں کی اچانک موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تو آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کسی کو دماغ کو کچھ اور بیماری لگ کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، کسی کو بی پی شوگر کے متعلق کسی اور بیماری میں ہر کوئی مبتلا ہے۔ تو اس طرح قیامت کے سامنے بہت ہی زیادہ موت ہوگی اور موت الفجع، اچانک موت ہونے والی ہے۔ ہمارے لیے اس میں عبرت یہی ہے کہ ہم بھی نہ جانے کہ ہمارا جو لمحہ اب گزر رہا ہے، جو میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، نہیں معلوم کہ آپ کی اس بات کی سننے کی توفیق ملے یا فوری اس کے بعد موت ہو جائے، یا ہم نہیں معلوم کہ کب کس کی موت آ سکتی ہے۔ اس طرح حادثات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ہمارے لیے متنبع اور ہم اپنے زندگی کو دیکھ دکھا کر نصیحت اور عبرت حاصل کر کے قدم اٹھانا چاہیے، ہم دیکھ دکھا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح سلامتی اور اچھی تندرستی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے اور ہر گناہ سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔